کیا کہیں، یہ جو سارا کچھ ہم نے دکھایا ہے، ایک میں بیان کچھ اور ہے، الیکشن سے پہلے بیان کچھ اور ہے، مل بیٹھنے کے وعدے دعوے، پھر اس کے بعد برسر پیکار، عوام کیا سمجھیں؟ دیکھیں سیاست کے اندر یہ بیان بازی ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر جب انتخابی عمل کسی بھی سطح پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ تقاریر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پالیسیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آئی ایم اسمیلنگ بلڈ. مجھے اب یہ روایتی انتخابی جلسوں سے بات کچھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا this time it's different. It's different. Why it's different? Because I'm just trying to connect dots. تواتر کے ساتھ حسن یوب مجھے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں آپ جو ہے شہباز شریف کا استعفیٰ مانگیں، ویسے پرائم منسٹر وہ ناکام ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں، تو وہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں. اچھا یہ کل کی یاد رکھا، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کا استعفیٰ آپ استعفیٰ مانگیں. میں کہتا ہوں یار میں جرنلسٹ، میرا کام ہے جو بھی ان کی پالیسیز ہے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی یہ یہاں کریکشن کی ضرورت ہے، واچ ڈاگ ہمارا یہ کام ہے. اس کے بعد جو اب میں دیکھا کہ اب براہ راست جس انداز سے ایک دوسرے کا ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے نا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور پاکستان کی جو پارلیمان ہے 2.5 سال کے بعد معاملات وہاں پہ نا تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. پچھلے 25-27 سال سے میں نے یہی دیکھا شروع ہو جاتی ہے. اور حسن صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر نہیں ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ اگر 27 سال پچھلی 5 یا 4 اسمبلیز کے اندر ایسا ہوا ہے تو 5ویں کے اندر یہ عجوبہ ہو جائے گا، اگر لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن اب جس انداز سے، اب مجھے یہ بتائیے گا، میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے اوپر براہ راست یہ الزام لگاؤں کہ آپ کرپٹ ہیں، آپ نے اتنے پیسے لے کے آپ کا نام یہ ہے، تو آپ جس طرح رانا صلاح صاحب نے بتایا، رانا صلاح یہی میرے لیے یہی پوائنٹ میرے ذہن میں، براہ راست نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن کے اندر کرپشن آتی ہے. اس سے پہلے تک رانا ثناءاللہ صاحب یہ باقی لوگ تھوڑے سے نپے تلے الفاظ کے اندر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اب براہ راست، اور آج میں نے سنا ہے، پتہ نہیں وہ اگر ہم سنا سکیں کہ بلاول کا نام لے کے ہمارے ادروائز استعاروں میں بات کرتے تھے، وہ ذرا سنوا دے جی. بلاول صاحب سے مطالبہ فرمایا میاں نواز شریف صاحب نے. اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے بھائی؟ میری بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، آپ میرے برخوردار ہو. یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے، اور لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ نوک جھونک ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا جی، نوک جھونک ہونی چاہیے. کچھ اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، کچھ تشبیہات بھی، کچھ موازنہ بھی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ کا سینئر وزیر، سٹنگ ممبر آف دا پارلیمان، سینیٹر، دوسری پارٹی کے اوپر سٹنگ پریزیڈنٹ کے اوپر اور سٹنگ ایم این اے پارٹی کے لیڈر بلاول زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے اوپر براہ راست الزام لگا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بحیثیت ایک میڈیا پرسن میں کیا اس کو ایک فکس میچ سمجھوں، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پاکستانی سٹیزن میں یہ سمجھوں کہ یہ ان کو ہماری عوام کی سیاسی سمجھ عقل کہ بالکل ان کا ہے کہ یہ کج فہم ہے، ان کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اور ہفتے بعد ہمیں بھول جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج خبر گمن صاحب کی میں چودھری صاحب سے ہو کے میں آپ کے پر آتا ہوں. چودھری صاحب ذرا یہ سمجھائیں کہ ایک بات درست ہے، آئی اگری ٹو خاور صاحب پوائنٹ، کہ جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے آپ الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ فلانے کرپٹ ہیں، یعنی کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن سے متعلق، اور اماؤنٹ بھی مینشن کر رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہے، اس کے بعد جب الیکشن کے بعد آپ انہی کے ساتھ شیر و شکر ہوں گے، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تو پھر عوام اسے نورا کشتی نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ نورا کشتی تو اب یہ تو ذرا کوئی زیادہ گہرے زخم لگائے جا رہے ہیں. یس، پھر یہ اب یہ ختم نہیں ہونے والے. اچھا، لیکن اگر آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو مرکز میں اور پنجاب میں آج کوئی حقیقی خطرہ اگر پیش آیا تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی جھنڈے اٹھا کے اس حکومت کو بچانے کے لیے نکلے گی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضمانت ہیں، ایک دوسرے کی وہ بقا ہیں، ڈھال ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دے آر ٹوگیدر.
اور اس کے بعد آ گیا کہ آگے وہ زیادہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. یہ انہوں نے اب وتیرہ بنا لیا ہے کہ باتیں بھی کرتے جاؤ، اندروں اندر ہی کھائی جاؤ، تو روڑا پائی جاؤ. تو اب یہ اس وقت بلاول صاحب کے اتنے جلسے نہیں نظر آ رہے اے جے کے میں جتنے مسلم لیگ این. اب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں آج بھی جلسے سے خطاب کیا انہوں نے، میاں نواز شریف نے آج بھی خطاب کیا ہے، پہلے بھی کر رہے ہیں، میٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یعنی الیکشن کی جیتنے کی حد تک تو دوڑ جاری ہے، لیکن جو الزامات ہیں وہ میرا خیال ہے الیکشن سے آگے تک چلیں گے، یہ اب واپس نہیں ہونے. پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ کے وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور جو آپ نے سنائی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ 2.5-3 ارب پتہ نہیں کتنے سو ارب جو ہے وہ کھا گئے ہیں. تو وہ بھی اپنے الزامات لگا رہے ہیں. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اب یہ کسی اور چیز کی تیاری ہے، کوئی بڑا شو ڈاؤن ہے، اس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، یا یہاں ہی الیکشن ختم اور دوبارہ بیٹھ کے کھانے پر اور چائے پر ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، اور جو ہمارے جیسا کوئی ان کو یاد کرائے گا جی آپ نے تو پرسوں یہ کہا تھا، انہیں نہیں، وہ تو الیکشن سے ہوتا ہی رہتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے حکومتیں بھی بنائیں، ایک دوسرے کی ڈال بھی بنے، اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ تو الیکشن دے حد تک سی، وی ڈونٹ مین مچ. یہ خاور صاحب اٹ ول ناٹ ورک. اچھا ایک چیز ہے حسن ایوب صاحب، یہ ایک جب آپ کو یاد ہے جی بی میں مہم چل رہی تھی، میاں نواز شریف صاحب آئے اور ان کی ایک مختصر سی انٹری وہاں پر ہوئی، انہوں نے شکوے کیے اور اس کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئے. پھر سب نے کریڈٹ دیا، ہم نے یہاں پر بات کی کہ پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین بہت اچھی چلائی تھی، بلاول بار بار وہاں پر تھے، انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا، موجود بھی وہاں پر ہے. اس بار کیا جو نون لیگ کی اگریسو کیمپیننگ ہے اور میاں نواز شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں، کیا جی بی کے الیکشن کی وجہ سے سبق سیکھا ہے جی، یا پھر جو شو ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں چوئی صاحب یا خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اندر اندری کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. ایک بات یہ کی انہوں نے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، اوپر رولا پر ڈالنا یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2500 سے 3000 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے شفٹ کر دیا 14-15 سالوں کے اندر. اصل میں وہ سبق سیکھا انہوں نے بانی چیئرمین سے، جو آج کل سزا یافتہ مجرم ہیں، عمران خان صاحب. وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے. پہلے ان کو اپنا اسپیکر بنا کے رکھا پنجاب اسمبلی کا، پھر ان کو 10 ووٹوں کے ساتھ چیف منسٹر بنا دیا پنجاب کا، اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ تو انہوں نے کیا، انہوں نے دکھایا، تو یہ تو انہی کے ہی فٹ سٹیپ فالو کر رہے ہیں جو کہ غلط کر رہے ہیں. ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ فٹ سٹیپ فالو کرنا شروع کر دی انہوں نے عمران احمد نیازی کے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا کر رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں. آپ نے عمران خان سے کچھ سیکھنا تھا تو اچھی چیز سیکھتے. یہ نورا کشتی سیکھ لی، گل بنی نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سیکھ لیا عمران خان سے نورا کشتی. آج آپ ایک دوسرے کے جو کامنٹ سے متاثر نہیں ہے، کیوں؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں پہلے آپ کہنے والے تھے میں متاثر نہیں. انہوں نے نورا کشتی سیکھ لی ہے. اچھا جو کہ مناسب بات نہیں ہے، وہ شیخ رشید بھی کہتے تھے اس کو میں کبھی چپڑاسی نہیں رکھوں گا، پھر اس کو ملک کا وزیر داخلہ لگا دیا. کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے اس کو میں چپڑاسی رکھوں. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. پھر وہ عمران خان صاحب کا چیتھا وزیر بھی تھا اور وزیر داخلہ بھی تھا، پھر ریلوے بھی ان کو دے کے رکھی ہے. تو یہ تو چیز سیاست میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے روایت جو ڈالی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہی اس کے اثرات جاتے ہیں نا. اب ان سے پہلے حکومت میں یہ ہوا تو پھر دوسری حکومتوں میں بھی اس کو فالو کرتے کرتے تھوڑا سا وہ معاملہ ہو گیا. لیکن